أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ مریم کے کل قواعد ذکر ہوئے تھے اور ساتھ ہی حروف مقطعات کی جو اہم بات تھی وہ بھی گزر چکی تھی. البتہ اس میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حوالہ دیتا ہوں اکثر وہ کل میں نہیں دے سکا، ذہن میں نہیں رہا کہ ان حروف کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ اور اہل عرب کو چیلنج دیا تھا کہ دیکھو تمہاری عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، قرآن کی عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، حروف تہجی تو دونوں کے ایک ہیں. پھر کیا وجہ ہے جس کو تم 40 سال تک امی نہ پڑھا ہوا یاد کرتے تھے، کہتے تھے اور مشہور تھا تم میں امی، ان پڑھ، پڑھا کسی مکتب میں مدرسے میں کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں، تم میں جو آدمی مشہور تھا 40 سال تک، جہاں ان کی صداقت، امانت، دیانت، سچائی اور ہر صفت تم میں مشہور تھی، وہاں یہ نہ پڑا ہوا ان کا جو لقب تھا وہ بھی تم میں مشہور تھا. وہ 40 سال کے بعد اچانک انہی حروف سے بنا ہوا ایسا کلام پیش کر رہا ہے کہ تمہارے بڑے بڑے شعراء اس سے عاجز ہے. یہ اس کے علاوہ کوئی اور اس کی وجہ نہیں، صرف وجہ یہی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں. بندے کا کلام ہوتا تو جو آدمی تم میں نہ پڑھا ہوا مشہور ہے وہ جو کلام اپنی طرف سے بنا کے پیش کرتا اور تم میں بڑے بڑے شعراء موجود ہیں تو کب تک اس کے مقابلے کا کلام آ جاتا. اور اگر تم نہیں مانتے ہو، کہتے ہو کہ نہیں اس کا بنایا ہوا ہے، تو اس جیسا بنا کے لے آؤ. تمہاری عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، اس قرآن کی عربی بھی انہی حروف سے بنی ہے، پھر لے آؤ اس جیسا کلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا پہلے چیلنج دیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، پھر ایک صورت کا چیلنج دیا. آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا ہے اور کوئی نہیں لا سکا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شاعر نے کہا کہ میں قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھتا ہوں. 2 سال وہ کونے میں رہا اور الگ تلگ بیٹھ کے اس کتاب لکھی. پھر کسی گلی محلے سے گزر رہا تھا، وہاں ایک بچے کی زبان سے اس نے یہ آیت سنی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ. نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا فیصلہ ہو چکا، قوم تباہ ہو چکی، کافر اور مشرک، پھر ہم نے آسمان کو کہا کہ اب تھم جا، اور زمین کو آپ نے کہا کہ اب پانی کو نگل جا. آسمان تھم گیا اور زمین پانی نگل گئی، اور پھر جو کشتی تھی وہ جودی پہاڑ سے کے پاس جا کے ٹہر گئی. اس آیت کو اس بچے کی زبان سے جب اس شاعر نے سنا تو اس نے کہا دوبارہ پڑھ. دوبارہ پڑھی، کہا پھر پڑھوائی. تیسری مرتبہ جب اس نے پڑھی یہ آیت اور آیت کا یہ حصہ، اس شاعر نے 2 سال میں کتاب لکھی تھی، اس نے اٹھا کے ادھر پھینک دی اور کہا 2 سال لگا کے جو کتاب تو نے لکھی قرآن مجید کی اس ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
اہل لسان تھے، زبان کی باریکیوں کو جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ جانتے تھے کہ اس میں کس قدر فصاحت اور بلاغت ہے، فصاحت اور بلاغت کی کیا خوبیاں ہیں، علوم و معارف کے کیا سمندر ہیں، وہ جانتے تھے۔ تو اس نے وہ کتاب پھینک دی۔ اس لیے قاضی بیضاوی کہتے ہیں حروف مقطعات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے کہ اگر تم کہتے ہو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے تو پھر تمہاری عربی بھی ان حروف سے بنی، قرآن کی عربی بھی انہی حروف سے بنی، حروف تہجی دونوں کے ایک ہیں، پھر ایک جیسا بنا لے آؤ۔ اور قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ تم ہرگز نہیں بنا سکو، اگرچہ سارے جنات اور انسان مل جائے ایک دوسرے کے مددگار بن جائے تو بھی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ عمرو بن العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسیلمہ کذاب کے پاس اس سے تعلق تھا، ادھر گئے تو اس نے یہ جو سورہ فیل ہے اس کے مقابلے میں کچھ بےہودہ کلام بنا لیا تھا، اور جب ان کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ دیکھ میں نے کیسے بنایا، کیسے کلام بنایا قرآن کے مقابلے میں، تو عمرو بن العاص نے اس کے منہ پہ تھوکا اور کہا کہ بدبخت، کہاں وہ کلام جو فصاحت بلاغت سے بھرا ہوا ہے اور کہتے رہی بےہودگی۔ تو حروف مقطعات میں جہاں اور آپ نے اقوال پڑھے تھے اس کی تفسیر پڑھی تھی، ایک یہ بھی ہے، اس کے ذریعے اللہ نے چیلنج دیا ہے۔ اور جو بھی کہے کہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے، رب کا نازل کردہ نہیں، یہ بنایا ہوا ہے، اس کو اللہ نے چیلنج دیا۔ بار اس کی تفسیر تو کر ہو چکی، اور یہ بات بھی ذکر ہوئی تھی کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، آہستہ آواز کے ساتھ اور چھپ کے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ دعا کے وقت وہ اپنی کمزوری کا اظہار کرتے تھے، محتاجی کا اظہار کرتے تھے، عاجزی کا اظہار کرتے تھے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ان کی طرف اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو انہوں نے بھی اپنی کمزوری کا اظہار کیا پہلے کہ اللہ تبارک اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، وَحَنَ الْعَظْمُ مِنِّي، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، اور بڑھاپا پھیل چکا ہے سر میں، اللہ یہ کمزوری آ چکی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، کمزوری کا اظہار کر دیا رب کے سامنے، عاجزی کا اظہار کر دیا، اور دوسرا یہ کہ جب بھی تجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے دعا مانگی ہے میں کبھی محروم نہیں ہوا ہوں، آپ نے ہر دعا میری قبول کی، لہذا یہ دعا بھی قبول کر دے۔ وہ دعا کیا ہے؟ دعا کی آیات میں اس سے پہلے دعا کی وجہ بھی ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو بیٹا مانگ رہا ہوں، دعا تھی بیٹے کی، جو میں بیٹا مانگ رہا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ کوئی میری بڑی لمبی چوڑی مال و دولت ہے اور اس مال و دولت کو سنبھال لے۔ یہ تو میں نے شاید بتایا تھا آپ کو، بڑائی کا کام کرتے تھے، ایک مزدور پیشہ انسان تھے یہ، تو ظاہر ایک مزدور پیشہ انسان تو اپنی ضروریات مشکل سے پوری کرتا ہے۔ انبیاء اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا یہ پسند کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی کتنی بڑی حکومت تھی، لیکن وہ بھی لوہے کی چیزیں بنا کے وہ بیچتے تھے اور اس سے جو گزر اوقات کرتے تھے، گزر بسر کرتے تھے اس سے۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام وہ زیریں بناتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ اپنے گزر اوقات کرتے تھے۔ تو ایسے ہی بھی جو ہے وہ بڑائی تھے، بڑائی کا کام کرتے تھے۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کہ پیشہ کوئی بھی حقیر نہیں، یہ ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، اور اگر کوئی جو پیشہ بھی اختیار کرے تو اسے وہ حقیر نہیں بنتا۔ آدم علیہ السلام کپڑا بنتے تھے، ادریس علیہ السلام جو ہے وہ درزی تھے، وہ کپڑے سیتے تھے، اور کپڑا سینا اس کے موجد وہی ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی تحقیر سے کہہ دے، حقارت سے کہہ دے آدم علیہ السلام جولاہا ہے، یا ادریس علیہ السلام کے بعد کہہ دے یہ درزی ہے، تو کافر ہو جائے گا۔ تو پیشے سے آدمی گرتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گرا ہوا انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، جو بے دین ہو، جو فاسق ہو، جو فاجر ہو،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک گرا ہوا ہے، حقیر ہے، پیشے سے کوئی گرتا نہیں۔ تو بہرحال اور رہنے والے تھے یہ بیت المقدس کے، بیت المقدس کے جہاں مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو یہ خود اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ بیٹا جو میں مانگ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علم تو نے مجھے وحی کے لیے دیا ہے اور تیری توفیق سے مجھے اس علم پہ جو عمل عطا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس علم و عمل میں میرا وارث بنے، اس علم و عمل میں میرا وارث بنے۔ جیسے رسول اللہ نے فرمایا نحن نقتل الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا بل نورث العلم، کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہے، انبیاء کا جو گروہ ہے، ہم وراثت میں دراہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ہم دراہم اور دینار میں، مال و دولت میں کسی کو وارث نہیں بناتے، بلکہ ہم وارث بناتے ہیں علم و عمل میں، علم و عمل میں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کا ہمارے پاس جو کچھ ہو وہ جب ہم چھوڑتے ہیں تو وہ صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کے لیے وقف ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا وہ حق ہوتا ہے۔ اوروں سے تو لیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ام ایمن باندی اور خچر اور چیزیں وراثت میں والد کی طرف سے ملی تھی، لیکن آپ نے جو کچھ چھوڑا تھا تو فرمایا تھا کہ کیا ہوگا، وہ صدقہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بکر صدیق سے والد کی وراثت مانگی تو انہوں نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا کہ ہم جو کچھ چھوڑیں دنیا کا مال و متاع، وہ جو ہے نا صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کے لیے وقف ہوتا ہے، ہماری اولاد میں وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اس پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، اور پھر دستبردار ہو گئی تھی۔ صرف شیعہ حضرات ان کا یہ موقف ہے کہ نبی میں اور امتی میں وراثت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، رافضی اور شیعہ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، اور وہ قرآن مجید کی 3 آیات پیش کرتے ہیں۔ ایک سورہ نساء والی آیات، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک آدمی کو، نرینہ کو، مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور ایک یہ آیت ہے اور ایک وہ اور آیت ہے۔ لیکن ظاہر ہے قرآن مجید کی سب سے مقدم تفسیر اور پہلی تشریح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ قرآن نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم دنیاوی وراثت، دنیاوی چیزوں کی، مادی چیزوں کی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ ہم ہمارے پاس اگر کچھ ہو، اول تو انبیاء کے پاس کچھ ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ صدقہ ہوتا ہے، بیت المال کے لیے وقف ہوتا ہے۔ تو ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تفسیر جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفسیر رسول اللہ سے بڑھ کے کون جان سکتا ہے؟ اور پھر یہ جو وراثت کا لفظ ہے، یہ صرف مال و دولت کے لیے ہے اور اس کے چھوڑنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا یہ لفظ، یہ تو بزرگی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ تو جانشینی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کی مثالیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں جو بیٹا مانگ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی بند جو ہے، بھائی بند اور میرے چچا زاد بھائی، میرے رشتہ دار، وہ نالائق قسم کے لوگ، مجھے ان پہ اعتماد نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میں جو علم لایا ہوں اس علم کو آگے پھیلا دیں گے، اس کی اشاعت کر دیں گے، اس پہ خود عمل کر کے اوروں سے کرا دیں گے، ان پہ میں اعتماد نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے دیں کہ وہ میں جو علم چھوڑ کے جا رہا ہوں اس علم کو آگے پھیلائے، اور لوگوں کو دے، اس پہ عمل کرے، اوروں سے کرائے۔ اللہ نے جو ہمیں علم و عمل کی سیادت اور سرداری دی ہے، وہ سرداری وہ سنبھال لے
اور اس طرح علم و عمل میں جب سرداری اور سیادت کو سنبھالے گا تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت اور کیا ہوگی. ایک نبی کے لیے جتنا صدقہ جاریہ بنتا ہے، جتنا صدقہ جاریہ اتنے کسی اور کے لیے نہیں، کیونکہ نبی پوری امت پہ محنت کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بے تحاشا امت وجود میں آتی ہے، تو ظاہر ہے وہ ساری امت جب اس دین پہ چل رہی ہوتی ہے، جہاں ثواب امت کو مل رہا ہوتا ہے وہاں نبی کو مل رہا ہوتا ہے. یہی بات چاہ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام. ہائے اللہ. چنانچہ دیکھیں انہوں نے یہاں پہ صرف اپنی وراثت کی بات نہیں کی، آل یعقوب کی. اور ظاہر ایک آدمی اکیلا تو سارے کی ساری آل یعقوب کا وارث نہیں بن سکتا. وہ ظاہر وارث تو قریبی آدمی بن سکتا ہے، قریبی آدمی. اس سے بھی علماء اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نقطہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وراثت سے مراد علمی وراثت ہے. دیکھیں ترجمہ، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں. موالیہ یہ مولا کی جمع ہے، موالی. اور مولا کے قاموس والے نے کوئی 25 معنی ذکر کیے. مولا کہتے ہیں غلام کو بھی، مولا کہتے ہیں آزاد کرتا غلام کو بھی، مولا کہا جاتا ہے آزاد کرنے والے کو بھی، اور مولا آقا کو کہا جاتا ہے، مولا رفیق کو کہا جاتا ہے، اور مولا دوست کو کہا جاتا ہے، اور مولا رشتہ دار کو بھی کہا جاتا ہے، مولا چچا زاد بھائی کو بھی کہا جاتا ہے. یہاں چچا زاد بھائی مراد. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں اندیشہ رکھتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے، یعنی چچا زاد بھائیوں سے، من ورائی میرے بعد، من ورائی میرے بعد، لفظی معنی میرے پیچھے، یعنی میرے بعد. کس چیز کا اندیشہ؟ وہی کہ جو علم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس علم کو آگے نہیں پہنچائیں گے، اس کی اشاعت نہیں کریں گے، اس پہ عمل جیسے کرنے کا حق ہے ایسا عمل نہیں کریں گے. اور ظاہر ہے یہ بنی اسرائیل کے اندر نبی بن کے آئے تھے، بنی اسرائیل کے کرتوت تو ان کے سامنے تھے. بنی اسرائیل کا کام کیا تھا جب یہ آئے تھے؟ اس وقت بنی اسرائیل کا کام تھا انبیاء کو قتل کرنا. خود ان کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے. تو ان کو پتہ تھا ان کا کام یہی ہے، جو انبیاء کو قتل تک کرے وہ پھر دین پہ کیا عمل کرے گا، وہ پھر کیا علم کو آگے پہنچائے گا. ان کو یہ ڈر تھا. اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے جو دین لایا ہوتا ہے، وہ جو علم وہ لا چکا ہوتا ہے اس علم اور دین کو پھیلانے کی. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ. اب ظاہر ساری زندگی اس طرح گزری، کوئی اولاد مجھے نہیں ملی، تو اس لیے اب میں تیری رحمت کو امیدوار ہو کے تجھ سے بیٹا مانگ رہا ہوں. فَهَبْ لِي، پس دے دے مجھے، مِن لَدُنْکَ، اپنے پاس سے، ولیہ جانشین. ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، حمایتی کو بھی کہتے ہیں، اور مددگار کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں ہے جانشین، کہ علم و عمل میں میرا جانشین بنے، سارے کے سارے آل یعقوب کا جانشین بنے. اور آل یعقوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عمل میں جو سرداری دی ہے اس سرداری کو اور سیادت کو سنبھالے. اس طرح جب علم و عمل میں لوگوں کی قیادت کرے گا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ، اچھا یری سنی، جو میرا وارث ہو، جانشین ہو، ویرث من آل یعقوب، اور جانشین ہو آل یعقوب کا، ان کا وارث ہو، لیکن وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، بنا دے اس کو میرے رب پسندیدہ، جس کے اخلاق اچھے ہو. ظاہر پسندیدہ وہی ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہو. ظاہر ہے جس آدمی کے اخلاق نہ ہو اس سے لوگ اکتساب فیض کیسے کر سکیں گے، اس سے لوگ فائدہ کیسے اٹھا سکیں گے، فیض کیسے حاصل کر سکیں گے. یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پہ فائز تھے، اور اللہ نے خود اس کی شہادت اور گواہی قرآن میں دی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے حبیب آپ اونچے اور اعلیٰ اخلاق پہ فائز ہیں. اور فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں آپ اچھے اخلاق والے نہ ہوتے، آپ نرم مزاج نہ ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھے ہوتے.
ورنہ جب بھی کوئی دیکھتا ہے تو آپ کے ارد گرد بڑا مجمع ہوتا ہے، تو جو آدمی دوسروں کو فیض دے، علم پہنچائے اور دین سکھائے، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نرم ہو، وہ خوش اخلاق ہو، لوگ تاکہ اس کے اخلاق بد اخلاقی کی وجہ سے اسے نفرت نہ کرے، بلکہ خوش اخلاقی کی وجہ سے اسے محبت کرے اور اس کے قریب آئے، اور اس طرح لوگ آسانی سے اسے علم حاصل کر سکے۔ تو یہی جو ہے وہ دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے۔ غیر اچھے اخلاق کی تو فضیلت بھی بڑی ہے، قیامت کے دن اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو وزن اچھے اخلاق کا ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کا نہیں، اور فرمایا اچھے اخلاق والا آدمی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن میں روزہ داروں کا اور رات میں تہجد گزاروں کا ثواب مفت میں عطا کرتا ہے۔ اگرچہ وہ رات کو سو رہا ہو، دن کو کھا رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرتا ہے مفت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ اچھا انسان کون ہے، سب سے اچھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریبوں کو کھلانے والا ہو، غریبوں کو کھلانے والا ہو اور اچھا اخلاق والا آدمی، اچھا اخلاق والا آدمی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھے اخلاق والا تو دن میں روزہ داروں اور رات میں تہجد گزاروں کا ثواب اس کو ملتا ہے، اور میزان عمل میں اس سے بڑھ کر کوئی وزنی چیز نہیں۔ یہی بات، یہی دعا کی کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی کے اخلاق اچھے نہ ہوں تو لوگ پھر اس کے قریب نہیں جاتے، اسے نفرت کرتے ہیں، اور لوگ پھر اسے فیض نہیں حاصل کر سکتے، اور جیسا فیض اچھے اخلاق سے پھیلتا ہے ایسے برے اخلاق سے اور سخت مزاجی سے پھیلتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔